قال یا موسیٰ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، پہلے جا کے آپ دونوں لڑیں، جب آپ جیت جائیں تو پھر ہمیں کہہ دیں ہم بھی آ جائیں گے، ویسے ہم یہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ جائیں انت وربک فقاتلا، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور جا کے لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جا رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 50 سال زمین میں ادھر ادھر ذلیل کیا، یہ بیت المقدس اس جگہ پہ داخل نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ آگے متصل ساتھ ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اور وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، جب ان دونوں نے قربانی کی اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی رد ہو گئی، اس شریعت کے اندر قربانی قبول ہونے کا جو طریقہ ہوتا تھا، میں ایک محفل میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگوں کو نا چسکا لینے کی عادت ہوتی ہے، سوال کرتے ہیں اور عجیب قسم کا مطلب ان کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا میدان منا میں، تو وہ کہاں گیا، اس کا گوشت کس نے کھایا ہے؟ اب سمجھ لیں، نہ کوئی دین کا مسئلہ ہے، نہ کوئی نقدی مسئلہ ہے، کوئی دین سیکھنے سکھانے، لیکن کہتے ہیں یہ بات بتا دیں اور کہیں اگر آگے پیچھے ہو جائے کہتے ہیں انہوں نے ہوتا ہی کوئی نہیں، انہوں کو پتہ ہی کچھ نہیں، میں 2 لفظ پڑھے ہیں، میں تو بڑا علم والا۔ تو پہلے شریعتوں کا یہ اصول ہوتا تھا کہ اگر وہ کوئی قربانی کرتے یا کوئی صدقہ دیتے، کوئی جانور قربان کرتے، آسمان سے بجلی آتی اور اس جانور کو اٹھا کے لے جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہے، اور اگر کسی کی قربانی کو وہ آسمان کی بجلی نہ لے جائے، وہ باقی رہ جائے، تو مطلب یہ ہے یہ قربانی قبول ہے۔ اب قابیل اور حابیل دونوں بھائیوں نے قربانی کی، جو حابیل کا جانور تھا اس کا اخلاص زیادہ تھا، بجلی آئی اسے اچک کے لے گئی، مطلب یہ تھا قبول ہو گئی۔ جو قابیل تھا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی، اب اس کے دل میں حسد جاگا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دیکھیں کائنات میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ یہ کتنی بری بیماری ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں حاسد تو مر ہی جا، تیرا علاج اس کے سوا کچھ ہے نہیں، موت کے علاوہ حاسد کا علاج کوئی نہیں۔ یہ جو حسد ہے نا کہ اس کو پتہ نہیں کیوں مل گیا، اس کو اس سے ختم ہو جانا چاہیے، میرے پاس آ جانا چاہیے، یہ جو بات ہے نا، شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کتنا بدبخت ہے وہ شخص، وہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اگر مجھے تھوڑا دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ اگر اس کسی کو زیادہ دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ تو پھر اللہ کی تقسیم پر اعتراض کہ مجھے تھوڑا کیوں ملا اسے زیادہ کیوں ملا، یہ حسد کی بنیاد ہے۔ اور یاد رکھیے کائنات میں سب سے پہلا قتل بھی اسی وجہ سے ہوا ہے، حسد کی بنیاد پر۔ اب وہ پریشان ہوا کہ میں اس کا کیا کروں، تو وہ 2 پرندے آئے، ایک پرندے نے اس کو جو ہے وہ مار گرایا اور وہ جب مر گیا تو اس کو زمین میں دبو دیا، تو دفن کرنے کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ اس کا تذکرہ باقاعدہ اللہ نے شاہ فرمایا۔ آگے ایک آیت کے اندر تذکرہ ہے، فرمایا ایمان والوں کہ وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر آگے چور کی سزا ہے، فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا جو شخص چوری کرے اور یہ چوری کی مقدار بھی کم از کم 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم جو رقم ہے اس کے مطابق اگر کوئی چوری کرے تو شرعاً اس کا پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ جو ہے قیود و حدود لگائی ہے اسلام نے، ان کی وجہ یہ ہے کہ اگر حد نافذ کی جائے تو معاشرے میں جرم رہتا نہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک مسلم امت کے طور پر لوگ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام ہاتھ کاٹنے کی بات کرتا ہے، ویسے سزا دے دینی چاہیے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، اللہ نے بنایا نا انسان کو، تو اللہ سے علاوہ انسان کا کوئی زیادہ خیر نہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ حکم کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے نازل کیا نا۔ تو جب سب سے بڑا، بلکہ ایک روایت میں لفظ ہے در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ خدا ایک اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹ دو، کوئی وجہ تو ہے نا، وہ کیا وجہ ہے؟ اگر معاشرے میں سزائیں نہ ہو، حدود کا سلسلہ نہ ہو، تو ہر بندہ چور بن جائے، ہر بندہ ڈکیٹ بن جائے، کسی کا مال محفوظ نہ رہے، امن قائم نہ رہے۔ اور جس جگہ امن قائم نہ ہو وہاں آباد کاری ہو سکتی ہے؟ امن پہلی بات ہے، اس لیے اس امن کو قائم رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو سزا دینا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا چور کے اور چوری کے جو ہے وہ ہاتھ کاٹے جائیں۔ اور آگے آیت بارکہ کے اندر قصاص کا تذکرہ ہے،
فَمَا كَتَبْنَا عَلَيْكُمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور میں جان کے بدلے میں جان ماروں، اور والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ نکالو، والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک ضائع کرو، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان ضائع کرو، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت ضائع کرو۔ اب کتنا خوبصورت مزاج ہے اسلام کا۔ کسی نے ایک قتل کیا ہے تو اس کا ایسے کہتے ہیں تو میرا ایک مارا ہے، تیرا خاندان مار دینا ہے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص ایک اکیلا فرد واحد 50 لوگوں کا بھی قاتل ہو، ہے وہ اکیلا فرد واحد قاتل 50 لوگوں کا، تو پھر بھی اس کی پالاش میں اسے اکیلے کو قتل کیا جائے گا، نہ اس کے باپ کو قتل کیا جائے گا، نہ اس کے بھائی کو قتل کیا جائے گا، نہ اس کے کسی عزیز رشتہ دار بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کو قتل کیا جائے تو یہ بھی قتل ہے، اس کی سزا اس دوسرے قاتل کو ملے گی۔ قاتل کو صرف قتل کیا جائے گا، فقط قاتل کو۔ ہمارے ہاں تو خیر معیار اور ہے، ہمارے ہاں پولیس کا بھی یہ سلسلہ ہے، جرم بیٹا کر کے آتا ہے تو وہ گھر سے آ کے باپ کو اٹھا کے لے جائے۔ پوری دنیا میں یہ اصول نہیں ہے، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، ملزم کو یا اس کے گھر والوں کو اٹھایا نہیں جاتا، اور جب تک ملزم مجرم ثابت نہ ہو جائے۔ ملزم اور مجرم میں فرق سمجھتے ہیں نا؟ یعنی ملزم وہ ہے جس کے اوپر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، فرد جرم عائد نہیں ہوئی، تو جب تک وہ ملزم ہے اس کے ساتھ رویہ بھی اور ہے، جب مجرم بنے گا تو پھر سزا کی طرف جائے گا۔ ہمارے یہاں تو نہ مجرم ہے نہ ملزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی تنگ کیا۔ یہ نظام عدل کے اوپر جب انگلیاں اٹھتی ہیں، ویسے ہمارا تو نظام عدل اس طرح کا ہے، آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ پوری دنیا نے اخبارات میں یہ چھایا ہوا، پوری دنیا نے جو اعداد و شمار ظاہر کیے ہیں، تو 130 نمبروں میں 124 نمبر پر ہماری عدالت ہے، ہماری پاکستان کی عدالت، یعنی صرف 6 نمبر اوپر ہے، ورنہ تو نیچے والی طرف سے یہ فسٹ آنی تھی نا۔ تو ان کے جو کام ہیں، اور پھر نام اسلام کا لیتے ہیں، سنو ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ یہ قرآن ہے، اس کے مطابق جو فیصلے ہوں گے ہم ان فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان عدالتوں کو مانتے ہیں، ورنہ یہ تمہاری کچہری ہو سکتی ہیں، عدالتیں وہی ہیں جو مصطفیٰ نے لگا دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے جتنا کسی کو تکلیف دی جائے، شریعت نے کہا ہے اگر ایک تھپڑ مارا جائے تو اس کے بدلے میں فقط ایک تھپڑ، 2 نہیں، وہ جو دوسرا مارا ہے خود ذمہ دار ہے، اس کا بدلہ بھی دے گا، خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب دہ بھی ہوگا۔ اگلے ایک رکوع میں باقاعدہ تذکرہ کیا، فرمایا ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ یاری نہ بناؤ، دوستی نہ بناؤ، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اور ان کو دوست نہ بنانا، کیوں کہ بعض ہم اولیاء و بعض، یہ تمہارے ساتھ محبت کی پینے بڑھاتے بھی رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے کبھی ہو سکتے۔ پوری دنیا میں مجھے بتائیں 100 دن سے زیادہ گزرنے کو ہیں، فلسطین کے اندر جو قیامت توڑی جا رہی ہے اور بنیادی ضروریات سے ان کو محروم رکھا جا رہا ہے، یہ اقوام متحدہ کے نام سے انسانی حقوق کا جو چارٹر انہوں نے پیش کیا پچھلے دنوں، اور کہا کہ بنیادی ضروریات ہر شخص کو فراہم کی جائے، ہر انسان کو دی جائے، تو کیا فلسطینیوں کو انسان نہیں سمجھتے؟ ان تک کھانا نہیں پہنچایا جاتا، پانی نہیں پہنچایا جاتا، خوراک رہنے کے لیے ان کے پاس چھت موجود نہیں ہے۔ یہ کہاں ہے سارے کے سارے؟ اقبال نے تو اس وقت کہا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ کے نام سے انجمن بنانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ کوئی انسانی حقوق کی انجمن نہیں ہے، یہ چند کفن چوروں نے ایک انجمن بنائی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تو افغانستان کو پکڑ لے، میں کشمیر کو پکڑ لیتا ہوں، میں فلسطین کو پکڑ لیتا ہوں، تم عراق کو پکڑ لو، تم شام کو پکڑ لو۔ انہوں نے قبریں بانٹ لی ہیں اور مسلمانوں کے کفن نکالنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، ورنہ امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہ لہرائے کائنات۔ جب وہ لہرائے گا پھر کائنات میں امن آ جائے گا، کائنات میں سکون آ جائے گا۔ سلطنت عثمانیہ کے چہرے میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، کوئی روئے زمین کا کافر اٹھ کے بتا دے ہم نے کسی ایک بچے کے ساتھ بھی ظلم کیا ہو، یہ خبیث، یہ بدبخت 100 سال میں ابھی ہوا ہے، 100 سال۔ 1924 کے اندر سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، اور 1 مارچ 1924 کے اندر سقوط سلطنت عثمانیہ ہوا۔ آج 100 سال گزرا ہے، فقط انہوں نے جو ہے وہ کفر نے پورے امت مسلمہ کو توڑ کے رکھ دیا، قتل کر کے رکھ دیا۔ 10 لاکھ لوگ افغانستان میں مارے، 10 لاکھ یتیم عراق میں ہیں۔ یہ سارا کا سارا سیناریو آپ سامنے رکھیں، اور
اور اس آیت کو دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یہ یہودی یہ عیسائی تمہارے کبھی دوست ہو سکتے. اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس پہ توجہ کر لیں، پورا عرب اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر چکا ہے، پورا عرب. اور یہ ان کو کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے کزن ہو، چونکہ ہم بنو اسماعیل کی اولاد ہیں اور تم بنو اسحاق کی اولاد. یہ سارے عرب جو ہے یہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، یہ جو یہودی ہے یہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے. اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دونوں سگے بھائی ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. تو ان کے درمیان یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے کزن ہو، ان کو ختم کرو. اور پچھلے دنوں دا ٹائمز آف برطانیہ کے اندر ایک شخص نے کالم لکھا، ان کے صحافی نے، اور ہمارے اردو میں ترجمہ ہو کے ہمارے کالم نگار نے لکھا. اس نے کہا کہ یہ سارے کے سارے یہ جتنے عرب ممالک کے لوگ ہیں یہ اوپر سے کہتے ہیں کہ مذمت کر رہے ہیں، اندر سے ہمیں کہتے ہیں یار یہ ختم کرو فلسطین کا مسئلہ، کیا تم نے اڑا کے رکھا ہوا ہے، ختم کرو اس بات کو، اب اس بات کو بند کرو. لیکن یاد رکھنا جب تک روئے زمین کے اوپر ایک شخص بھی مسلمان کلمہ گو موجود ہے، بیت المقدس کے لیے آواز بلند ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بیت المقدس مسلمانوں کا ہے، وہ کوئی نہیں لے سکے گا انشاءاللہ. اور وہ وقت آئے گا، حضور نے فرمایا زمانہ آئے گا یہودی جب دنیا میں پھیلنا چاہیں گے تو پھر مسلمان جب آئیں گے جنگ کرنے کے لیے تو پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا، اللہ پتھر کو زبان دے گا، پتھر بول کے بتائے گا ادھر آ میرے پیچھے یہ ظالم چھپا ہے، یہاں آ کے اس کو قتل کر دے. درختوں میں اللہ تعالیٰ زبان دے گا، درخت بول کے کہیں گے یہ ظالم میرے پہ. اور جب تک ایک یہودی دنیا میں موجود ہے دنیا میں امن قائم ہو سکتا. جس دن یہ سارے یہودی مر جائیں گے اس دن امن قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یہ ختم ہو گیا انشاءاللہ. اللہ اکبر. آخر میں اللہ رب الجلال نے دوبارہ حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کی ماں کی پاک دامنی کا اظہار کیا اور فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ سچی ہے، وہ صدیقہ ہے. کسی قسم کی تہمت ان پر نہ لگائی جائے اور نہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات برداشت کرے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، ہم پر اپنا کرم فرما دے. چٹے پارے کی مصیب کے مضامین تھے جو میں بیان کر سکا تو رہ گئے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. پھر کبھی موقع بنا زندگی میں تو جو باقی مضامین ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ العالمین جتنے احباب نماز کے بعد درس میں بیٹھے مولا سب کا بیٹھنا قبول فرما. الہی درس قرآن کی وجہ سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن پاک فرما دے. الہی جتنی نیک خواہشات لیے ہوئے حاضرین بیٹھے ہیں مولا قرآن کا صدقہ ہر خواہش کو پورا فرما دے. الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ مسجد میں بیٹھے تیری رحمتیں حاصل کرنے کے لیے ان کی سب کی جھولی میں اپنی رحمتیں بچھا دے. مولا کوئی ایک بھی خالی نہ لوٹے، سب کے دامن رحمتوں سے بھرپور فرما دے. جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما دے، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. جن کے بیٹے پردیس میں ہیں مالک ان کی خیر فرما، جن کے بیٹے روزگار کی تلاش میں ان سے دور ہیں الہی ان کی حفاظت فرما، ان کو سلامتی عطا فرما، حلال طیب طاہر باعزت روزی عطا فرما. الہ العالمین جتنے احباب درس قرآن میں روزانہ شریک ہوتے ہیں ان کو ایک ایک قدم پر اجر عظیم عطا فرما. مزید دوستوں کو بیٹھنے کی اور میرے یہ جو دوست بیٹھتے ہیں ان کو مزید دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما. الہی ان کو جو شہادت کے درجات ملے ان کو مزید بلندی عطا فرما. جو زخمی ہیں انہیں جلدی شفا عطا فرما. مالک جو باقی لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کو استقامت عطا فرما. ان کے لیے غیب کے خزانوں سے اپنی مدد شامل حال فرما. الہی ان کے کھانے پینے کا انتظام مالک تو قوم موسیٰ کو اگر من و سلوہ دے سکتا ہے، اسباب نظر نہیں آتے تو فلسطین کے لوگوں کو کھانا بھی پہنچا سکتا ہے. الہی غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. پورے عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما. عالم اسلام کو عمل والی زندگی عطا فرما. عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں جتنے حکمران ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. الہی ان کو امت مسلمہ کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا بالخصوص ہمارے آج کے درس کے جو میزبان بنے محمد نثار چیمہ صاحب، ان کو ان کے جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما. ان کے والد بزرگوار کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. الہ العالمین ان کی اولاد جو پردیس میں ہے مولا ان کی خیر فرما. کاروبار میں برکتیں عطا فرما. جو نیک خواہشات سینے میں رکھتے ہیں آج کے درس سے کوئی ایک نیکی کی بات کو سیکھ کے جائے
تو اس کی نیکی کا ثواب ان کے آباء و اجداد کو بھی عطا فرما، ہم سب کے آباء و اجداد کو نیکیاں نصیب فرما۔ آج کے درس سے جتنی اچھی باتیں ہم سیکھ کے یہاں سے اٹھیں، ہمارے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ I